اور جو خدا ایسا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے تو سوچو تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی یا ان کی جو خود خدا کے محتاج ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اور تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان چیز تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خالقیت اور مالکیت کا ذکر کیا، اور اللہ نے جو مثال دی تھی پیچھے کہ کسی حقیر چیز کی مثال دینے کے لیے حقیر چیز کو ہی ذکر کیا جاتا ہے، لہذا یہ جو اعتراض کر رہے تھے قرآن پاک پر، ان کا اعتراض وہ غلط تھا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ نے یہ کہا کہ جب ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو پیدا کرنے والی ذات ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کی مستحق بھی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سبزہ اگایا اور درختوں سے پھل نکالے اور تمام نعمتیں جس کی تم استعمال کر رہے ہو، تو اسی کی عبادت کا حق بھی ہے کہ وہی مستحق عبادت ہے۔ اب تفصیلی طور پر ان کو کافروں کو آج دلائی جائیے، شرم دلائی جائیے کہ آخر اتنی بے حیائی، اتنا کمینہ پن کہاں سے لاتے ہو کہ اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کا استعمال کرتے ہو کھانا پینا، اور کیسے تم اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ آگے بنیادی طور پر ان 2-3 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کو ہر انسان خواہ وہ پڑھا لکھا ہو، عقل رکھتا ہو یا کم عقل ہو، لیکن وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائے گا، محسوس کرے گا۔ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کس طرز پر، کس اعتبار سے انکار کر دیتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردار تھے۔ یعنی انسان کے وجود کو اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو اس کی ابتدا، شروعات دیکھی جائے تو پتہ لگے گا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم تو ایک نطفہ تھے، نطفہ، ناپاک قطرہ۔ اس کے بعد نطفہ بھی کیسے بنا کہ انسان نطفہ بننے سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے، وہ اس کا وجود کھیتوں میں ہوتا ہے، کھلیان میں ہوتا ہے، کھانے پینے میں ہوتا ہے، ہواؤں میں ہوتا ہے۔ بڑا انسان اس کو کھاتا ہے، پیتا ہے، زمین سے اگے ہوئے سبزے کو کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خون بنتا ہے، اور خون کے 40 قطروں سے ایک مادے کا منویہ، ایک ویریے کا منی کا قطرہ بنتا ہے، اور وہ ناپاک قطرہ اس کے ذریعے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کو وجود دیتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ کنتم امواتن، کہ تم بے جان تھے، تو بے جان یہ جو چیزیں ہیں جو کھیتی میں غلہ اگ رہا ہے وہ بے جان ہیں کہ نہیں ہے، وہی چیز کو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم بے جان تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، بلکہ انسان کا جو ہے وجود وہ عدم سے وجود میں آتا ہے۔ وکنتم امواتا، تم مردار تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی۔ لہذا ایک نطفہ آدمی ایک بیوی کے رحم میں ڈالتا ہے اور اس نطفے سے اللہ انسان کو،
فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم اور مرنے کے بعد یہ اس اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ تم مر گئے ختم ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، صرف زندہ ہو کر رہنا نہیں ہے بلکہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آگے اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ خدا وہ ہے جس نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ زمین میں سے گنا اگتا ہے، درختوں میں سے پھل آتے ہیں اور زمین سے سبزہ، آلو اور دوسری چیزیں انسان کھاتا ہے فائدہ اٹھاتا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ تیسرا آسمان صحیح ہے تو چوتھے پہ کچھ پٹن ہے یا کچھ اور، نہیں، صحیح۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا بھی ذکر کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس کر رہے ہیں اور ہم آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو فرشتوں نے اللہ کی تخلیق پر، اللہ جب انسان کو بنانا چاہ رہے تھے جو کہا، تو یہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اعتراض کرنے کی بھلا کس کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ انہوں نے اب ایک وضاحت چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے دل میں جو ہے ایک چیز، ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ اعتراض اور سوال میں فرق ہے۔ اعتراض تو یہ ہے کہ ہم آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی وضاحت بتائیں، اس کے علم کو بتائیں، اس کی آگے کی چیز کو بتائیں۔ تو فرشتے یہاں اللہ تعالیٰ سے صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کر رہے ہیں، اور اس سوال کی غالباً یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، انسانوں کے وجود سے پہلے یہاں جنات اور دوسری مخلوق رہتے تھے، تو جناتوں نے آپس میں فساد کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور خوریزی پھیلائی زمین پر، اور زمین کے کونے کونے کو، گوشے گوشے کو، چپے چپے کو خون سے رنگین کر دیا۔ تو پھر فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ان سب کو ختم کر دو، اور ہم ایسی مخلوق نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے ہو سکتا ہے یہی بات سوچی ہو کہ جس طرح جناتوں نے یہاں خوریزی کی، انسان بھی خوریزی کرے گا، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ ایسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، ایسی مخلوق کو جو زمین میں فساد مچائے گی۔ تو انہوں نے یہ ایک اندیشہ ظاہر کیا، ان کو یہ اندیشہ تھا، انہیں آگے کا علم نہیں ہے، کیونکہ آگے کا علم جو ہے وہ تو اللہ کو ہے، مستقبل کا، فیوچر کا علم، لیکن فرشتوں نے تو ایک اندیشہ ذکر کیا، جو اندیشہ کبھی کبھی انسان کو بھی ہوتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے شاید ایسا ہو جائے، تو اس اندیشے کو ذکر کیا۔ پھر اللہ نے یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیا کہ جو میں جانتا ہوں جس چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو اس جاننے کی کیا وضاحت ہے وہ اللہ نے آگے ذکر کی ہے، انشاءاللہ اس کو کل ہم تفسیر میں ذکر کریں گے۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا اور ان کو کیا علم دیا اور کیا طریقے سے ان کو وجود دیا، اس کو بھی ذکر انشاءاللہ کل کی تفسیر میں کیا جائے گا۔ بس آج تو اتنا ہی سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا، زمین میں خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ انسان جس طرح اللہ نے احکام لاگو کیے ہیں آسمان کے اپنے کرسی کے نیچے سے زمین کے نیچے تک، تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکام پر عمل کروائے، کیونکہ انسانیت کی فلاح اور بہبود اور ترقی کی ضمانت یہی ہے کہ تمام انسان اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس کے احکام کو ماننے لگ جائیں۔ اگر انسانیت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کے کلمے کو نہ مانیں گے تو فساد مچے گا، خوریزی ہوگی اور انصاف زمین سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنا کر اعزاز دیا اللہ نے اس کو۔ کیا دیا؟ اعزاز دیا ہے، اسے عزت دی ہے خلیفہ بنا کر۔ تو اللہ نے اس پر اپنے احکام لاگو کیے، اور احکام اگر وہ مانتا ہے تو اس کے لیے عزت ہے، اور نہیں مانتا ہے تو عزت نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کس لیے تھا؟ یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اپنے علم میں زیادتی کے لیے تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ ایسی چیز کو بنانا چاہیں، اسی چیز کا ذکر ہے۔ آگے انشاءاللہ کل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جو سجدہ کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، تو کل تفصیل سے بتائیں۔ سبحان اللہ۔